یہ پہلی مرتبہ ہے کہ چین جو ہے اپنے ملک سے باہر یہ ٹیکنالوجی جو ہے فراہم کرنے جا رہا ہے، اور یہ فراہم کر رہا ہے پاکستان کو۔ اور یہ جہاز ہے J-35A جس کو دیا جائے گا پاکستان کو۔ یہ کسی ریڈار میں نظر آنے والا نہیں ہے۔ بھارت کے تمام ریڈارز جو ہیں اس کو نہیں پکڑ سکتے ہیں، اور نہ صرف بھارت کے بلکہ بہت سارے جدید ممالک کے جو ریڈارز ہیں، جیسے امریکہ ہے، روس ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اس کے ریڈار بھی اس کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جو چین نے دی ہے، اور اس کا کریڈٹ جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ جب اس میں موڈیفیکیشن اس کو جدید کیا گیا تو اس کا نام J-35 غیر فالکن رکھ دیا گیا۔ یہ امریکی جہاز F-22 ریپیٹر اور F-35 لائٹنگ 2 سے زیادہ جدید جہاز ہے کہ تیاری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ سب سے بہترین بات تو جو انڈین میڈیا ہی زیادہ پروموٹ کر رہا ہے، اچھی بات ہے، کرے پروموٹ کرے۔ ہماری آرم فورسز کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جس کا شاید ان کو ابھی اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک وہ ڈیل ہونے جا رہی ہے جو کہ دنیا کو نظر آئے گی، لیکن ہمارے پاس کیا کیا جدید چیزیں ہیں اس کا اندازہ شاید بھارتی آرمی کو بھی نہیں ہے اور امریکن آرمی کو بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور پاکستان کو چین سے غیر فالکن ملنے والے ہیں۔ یہ غیر فالکن ایک پرندہ ہے جو کہ بہت ہی طاقتور ہے، اور فالکن کی نسل کا سب سے بڑا پرندہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر غیر فالکن سے مراد وہ پرندہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے یا ایک ایسا آپ سمجھے ایئر جہاز ہے جو کہ ملنے والا ہے، جو اس سے پہلے چین نے کبھی کسی دوسرے ملک کو نہیں دیا ہے۔ جی ہاں، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ چین جو ہے اپنے ملک سے باہر یہ ٹیکنالوجی جو ہے فراہم کرنے جا رہا ہے، اور یہ فراہم کر رہا ہے پاکستان کو۔ اور یہ جہاز ہے J-35A جس کو دیا جائے گا پاکستان کو۔ میں نے یہ جہاز کہاں سے لیا تو میں نے بھارتی میڈیا کو دیکھ رہا تھا، تو وہاں پر بہت شور و غوغا تھا، اور صرف بھارتی میڈیا پر نہیں، اسرائیلی میڈیا پر، امریکن میڈیا پر بھی اس کا بہت شور تھا کہ چین سٹیل ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان کو دینے جا رہا ہے۔ یہ 5th جنریشن کا ایک جہاز ہے جو ملے گا پاکستان کو، اور 40 کے قریب جو انڈین رپورٹ ہے جو انہوں نے ہانگ کانگ سے لی ہے کہیں سے، ان کا کہنا ہے کہ 40 کے قریب جہاز جو ہیں تیار کیے جا رہے ہیں، جس کی پہلی بیٹری جو ہے پاکستان کو اگلے سال یعنی 2026 میں مل جائے گی۔ یہ جدید ترین طیارہ جو ہے 2024 میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا، اور نمائش میں پیش کرتے ہی چھا گیا۔ جی ہاں، یہ بالکل جو امریکن طیارے ہیں ان کے جو F-22 ریپیٹر اور F-35 2 جو طیارہ ہے اس سے بھی بہتر طیارہ ہے، اور اس کے ڈبل انجن ہے، زیادہ رفتار ہے، زیادہ میزائلز ہیں، اور اس کو یہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے لیس کیا گیا۔ نہ صرف تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے لیس کیا گیا، جس کی میں تفصیل آپ کو آہستہ آہستہ بتاتا چلا جاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ یہ کسی ریڈار میں نظر آنے والا نہیں ہے۔ بھارت کے تمام ریڈارز جو ہیں اس کو نہیں پکڑ سکتے ہیں، اور نہ صرف بھارت کے بلکہ بہت سارے جدید ممالک کے جو ریڈارز ہیں، جیسے امریکہ ہے، روس ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اس کے ریڈار بھی اس کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جو چین نے دی ہے، اور اس کا کریڈٹ جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے، جنہوں نے ملاقات کی نومبر میں۔ یہ بھی مجھے بھارتی میڈیا نے زیادہ تفصیل سے چیزیں بتائیں۔ یہاں تو صرف ایک ملاقات تھی چینی جنرل کے ساتھ جو کہ نومبر میں ہوئی۔ چینی جنرل کا نام جو ہے جنرل جانگ یوشا تھا، جن کے ساتھ ملاقات کو لے کر انڈین میڈیا نے یہ کہا کہ یہ اصل میں ان طیاروں کو جو J-35A ہیں، جن کو پہلے 31 کہا جاتا تھا، F-31 ان کا نام تھا، لیکن اس کو اب جب اس میں موڈیفیکیشن اس کو جدید کیا گیا تو اس کا نام J-35 غیر فالکن رکھ دیا گیا۔ یہ امریکی جہاز F-22 ریپیٹر اور F-35 لائٹنگ 2 سے زیادہ جدید جہاز ہے، اور یہ چین اس کے بعد، اس کو بنانے کے بعد چین دنیا کا دوسرا وہ ملک ہے جو 5th جنریشن کے 2 جہاز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ J-20 ہے، اس پر میں کبھی پھر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن آج میرا موضوع وہ ہے جو پاکستان کو ملنے جا رہی ہے ٹیکنالوجی، یعنی سٹیل ٹیکنالوجی، اور پہلی مرتبہ چین اپنے ملک سے باہر اس کو بیچنے جا رہا ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی آج بھی بشمول انڈیا
نہیں ہے، اور پاکستان کو یہ 40 جہاز جب اگلے سال 2026 میں مل جائیں گے تو پاکستان دنیا کی جدید ترین ایئر فورسز میں سے ایک ایئر فورس ہوگا۔ جب یہ اس کا سپتمبر میں جب اس کی نمائش کی گئی تھی تب بھی پاکستان کے جو ایئر چیف تھے وہ اس نمائش میں گئے تھے، اور وہیں سے یہ خیال پیدا ہوا کہ پاکستان ایئر فورس کو خطے میں کم از کم روس کے مد مقابل کے ہتھیار چاہیے، اور روس سے مد مقابل ہتھیار جو ہیں کون فراہم کر سکتا تھا؟ وہ چین ہے، گو کہ روس بھی اب ہمارا دوست ملک ہے، دشمن ملک نہیں ہے، لیکن ہمیں خطے میں ایسے ہتھیار چاہیے تھے جو بھارتی سوئی ٹیکنالوجی جو روس سے لے رہا ہے اس سے بھی بہتر ہوں، اور جو رافیل جو فرانس سے لے رہا ہے اس سے بھی بہتر ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں ہماری فرسٹ چوائس جو ہے اس وقت دنیا کا بہترین جہاز جو ہے وہ J-35، میں نے اس کا گائر فالکن اس کا نام بتایا، یہ جہاز ہے جس کو پاکستان کو دیا جائے گا، اور یہ اس کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ سب سے بہترین بات تو جو انڈین میڈیا ہی زیادہ پروموٹ کر رہا ہے، اور اچھی بات ہے، کرے پروموٹ کرے۔ ہماری آرم فورسز کے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں جس کا شاید ان کو ابھی اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک وہ ڈیل ہونے جا رہی ہے جو کہ دنیا کو نظر آئے گی، لیکن ہمارے پاس کیا کیا جدید چیزیں ہیں اس کا اندازہ شاید بھارتی آرمی کو بھی نہیں ہے اور امریکن آرمی کو بھی نہیں ہے۔ میں جیسے اس کی بات کر رہا تھا اس کے ہتھیاروں کی، تو اس میں ایئر ٹو ایئر PL-10 یہ دنیا کا جدید ترین میزائل ہے، اور انفرا ریڈ یہ میزائل ہے، گائیڈڈ میزائل ہے، جو کہ انفرا ریڈ کے ذریعے جو اسی جہاز میں سے ایک ایسی شعاع انفرا ریڈ نکلے گی جو نظر نہیں آئے گی، اور وہ اپنے نشانے تک پہنچے گی اور اس میزائل کو گائیڈ کرتے ہوئے اس وقت تک لے جائے گی۔ یعنی جو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ ہے، جو جہازوں کی جس کو ڈاگ فائٹ عام الفاظ میں کہا جاتا ہے، جو جہاز آپس میں کرتے ہیں، اس میں اس جہاز کو باقی دنیا کے تمام جہازوں پر اس ایئر ٹو ایئر PL-10 کے ذریعے برتری حاصل ہے۔ اس کا جو ہیلمٹ ہے وہ بھی کافی جدید، اور اس ہیلمٹ کے اوپر ہی سارا، جیسے آپ نے سٹار وارز کی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ہیلمٹ کے اندر ہی نظر آ رہا ہوتا تھا کہ اس کا نشانہ کہاں ہے، کتنے ڈگری پہ ہیں، اس کے وہ سارے وہ چل رہی ہوتی تھی، فگرز چل رہی ہوتی تھی۔ تو یہ ہے اسی جہاز کے اندر ویسا ہی ہیلمٹ جو ہے دیا گیا ہے جو اپنے ٹارگٹ کو، اپنے پائلٹ کو اپنے ٹارگٹ کے متعلق بتاتا، اور انفراریڈ گائیڈڈ میزائل جو ہے اس کو گرایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد PL-15 ہے، درمیانی فاصلے میں مار کرنے والا یہ میزائل ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک میزائل ہے، اس لیے بھی کہ یہ بھی کسی اور ریڈار پر اور کسی اور جگہ پر نظر نہیں آ سکتا۔ اس کی موجودگی جو ہے یہ بالکل جہاز کے نیچے اگر ساتھ ساتھ تصویریں چل رہی ہوں گی تو اس کے پیندے پہ آپ کو لگا ہوا نظر آئے گا۔ یہ بھی ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، اور PL-15 درمیانی فاصلے پر مار کرنے والا میزائل ہے۔ اس کے بعد PL-21 ہے، یہ طویل فاصلے کا ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، بہت دور جہاز بھی ہو جو کہ ابھی شاید کسی نگاہ میں بھی نہ ہو، لیکن اس کے ریڈار جو ہیں، اس کی جو میزائل کے اندر، جو اس کے جہاز کے اندر جو سسٹم لگا ہے اس کے ذریعے یہ بہت دور ہی اپنے مخالف جہاز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ اگر یہاں پر لاہور میں ہوئے تو یہ دہلی سے بھی آگے جہاز جو موجود ہوئے گا اس کو چھوڑے گا نہیں، اتنا یہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد اس میں ایواکس سسٹم ہے، ایواکس آپ جانتے ہیں، ہم نے یہ نام پہلے بھی سن رکھا ہے، یہ سرویلنس کے لیے اور جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں بلٹ ان ایواکس سسٹم نصب ہے، اور یہ بھی اس کو بہت سارے دوسرے جہازوں سے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ یہ ملٹی رول جہاز ہے۔ یہ فضا سے زمین اور زمین سے فضا کے علاوہ سمندر کے اندر بھی اپنی کارروائیاں کر سکتا ہے، اور سمندری بحری بیڑوں سے بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ بہت ہی کارآمد جہاز ہے، اور اس کی فیول جو ہے وہ باقی امریکی جہازوں سے بھی زیادہ، یعنی زیادہ لمبے فاصلے تک یہ سفر کر سکتا ہے، جو کہ اس کے پروں کے نیچے فیول ٹینکس جو ہیں، پروں کے اندر جو فیول ٹینکس ہیں وہ بہت بڑے سائز کے بنائے گئے ہیں، بہت بڑے سائز کا ہے، اسی لیے تو شاید اس کو گائر فالکن کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں اندر YJ-91 اینٹی ریڈیشن میزائل، یہ دشمن کے ریڈار کے لیے بنایا گیا جی۔ یہ دشمن کے ریڈار جہاں جہاں نصب ہوں گے سب سے پہلے اسے اڑا دے گا، تاکہ وہ ہمارے جہاز وہ یا وہ ہمارے ٹینک
जो दुश्मन के रडार पर आ सकते थे वो रडार ही ना रहेंगे तो दुश्मन के रडार पर क्या आएगा। इसके बाद KP-88 एयर टू ग्राउंड तवील फासले पर मार करने वाले यानी जहाज़ जो है ज़मीन पर अगर किसी चीज़ को निशाना बनाना चाहेगा, किसी चौकी को, किसी टैंक को, किसी तोप को, किसी बख्तरबंद गाड़ी को, तो ये जहाज़ जो है इस पर वही गाइडेड जो है मिसाइल KP-88 नस्ब हैं। इसके बाद गाइडेड बम्स हैं, ये भी चाइना की अपनी जात है, GBU तर्ज के ये बम्स हैं जो कारपेटिंग बमबारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब किसी खत्ते में बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जाए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ौजी नकलो हमल है तो हमारे एयर फोर्स के पास ये इस्तेदाद होगी कि उसको कारपेटिंग बम्बिंग के ज़रिए उड़ा दिया जाए। अल्लाह ना करे जंग हो, लेकिन अगर जंग हो तो हमें तो तैयार रहना है जी। इसके बाद YS-12 एंटी शिप मिसाइल है। मैंने आपको कहा कि ये समंदर के अंदर भी अपनी कार्रवाइयाँ करता है। मल्टी रोल त्यारा है जो कि F-35 जो कि अमेरिका का त्यारा है वो मल्टी रोल नहीं है जी, ये मल्टी रोल है। यानी ये आपकी ज़मीनी हदूद के अंदर भी और आपकी समुद्री हदूद के अंदर भी आपकी हिफाजत करने की अहलियत रखता है। और इसमें जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रा ज़्यादा अहम है कि इसमें CJ-20 क्रूज़ मिसाइल मौजूद है। क्रूज़ मिसाइल आपने अक्सर सुना होगा, सरफेस टू सर्विस जाते हैं, लेकिन इस जहाज़ के अंदर क्रूज़ मिसाइल की एक किस्म भी जो है वो रखी गई है। तो इस लिहाज से ये जहाज़ इस वक्त दुनिया में पूरी दुनिया की नज़रों में है और चीन इसकी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दे रहा। टेक्नोलॉजी क्या देनी, जहाज़ किसी को नहीं दे रहा, तो पाकिस्तान को ये जहाज़ देने जा रहा है। और इसमें इसका सेहरा जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सर जाता है और पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जो हैं उनके एयर चीफ जो हैं उनके सर भी जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये जहाज़ ख़रीदने का फ़ैसला किया इंडियन मीडिया के मुताबिक। और इंडिया मीडिया इस बात पर भी और इसराइली मीडिया इस बात पर भी खप डाल रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के तसल्लुत से बाहर चला जा रहा है, क्योंकि ये जहाज़ आने के बाद पाकिस्तान को ना अमेरिका के F-16 की ज़रूरत रहेगी, ना फ्रांस के मिराज त्यारों की ज़रूरत रहेगी। ये अकेला जहाज़ जो है गायर फॉल्कन ये उन सब के लिए काफ़ी होगा। पहली टुकड़ी जो है वो अगले साल 2026 में आएगी और 2027 तक 40 जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगे। हाँ, ज़रा महंगा सौदा है, लेकिन अपने दिफा से ज़्यादा कोई चीज़ महंगी नहीं होती। और ये पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती का मज़हर है कि चीन जो टेक्नोलॉजी जो जहाज़ पूरी दुनिया में किसी को नहीं दे रहा वो पाकिस्तान को देने पर राज़ी हो गया है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। जनरल आसिम मुनीर पाइंदा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।